اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاۃ والسلام علی رسول محمد سید الخلق والامم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو دونوں جہانوں میرے لیے اور آپ کے لیے تمام دنیا کے نفع کا باعث بنائے اور دارالنعیم میں داخلے کا سبب بنائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ فإنہ واسع المغفرہ وإنہ ذو الفضل العظیم۔ حضرت شیخ قطب ربانی محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جماعت کی فضیلت اور نماز میں خشوع و خضوع کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز اور تنہا نماز میں 27 درجے کا فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ وضو کر کے جب مسجد کو جاتا ہے، اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ مٹاتا اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور جس طرح مدت دراز کے سفر سے واپسی پر مسافر کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، ایسا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے میری کسی گھر مسجد میں میری ملاقات کے لیے آتا ہے تو میں اس کی عزت افزائی کرتا ہوں۔ جس کی ملاقات کو کوئی آئے تو اس پر آنے والے کی خاطر کرنی واجب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، جو لوگ رات کی تاریکی میں پیدل چل کر مسجد میں آتے ہیں ان کو قیامت کے دن کامل نور حاصل ہونے کی بشارت دے دیجیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات کے اندھیرے میں پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نور عنایت کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، جماعت کی نماز تنہا نماز سے 25 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ اور حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اور تنہا نماز میں 27 درجے کا فرق ہے۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان بن مظعون، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے لیے یہ نماز مقبول حج اور مقبول عمرے کے برابر ہوگی۔ اے عثمان، جس نے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو 25 نمازوں کا ثواب اور جنت الفردوس میں 70 درجے ملیں گے۔ اے عثمان، جس نے عصر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج کے غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا تو گویا اس نے اسماعیل کی اولاد میں سے بردے آزاد کیے، یعنی غلام آزاد کیے، جن میں سے ہر شخص کے ساتھ 12,000 ہوں گے۔ اے عثمان، جس نے مغرب کی نماز جماعت سے ادا کی اس کو 25 نمازوں کا ثواب اور جنت عدن میں 70 درجے ملیں گے۔ اے عثمان، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اسے شب قدر میں قیام کیا اور عبادت کی۔ مستحب ہے کہ جب آدمی مسجد کو آئے تو خوف کھاتا ہوا، ڈرتا ہوا، خشوع خضوع کے ساتھ آئے، سنجیدگی اور وقار نمایاں ہو۔ مسجد کو آنے سے پہلے دنیا کی جن بکھیڑوں اور جمیلوں میں پڑا ہوا تھا ان کو چھوڑ کر حضور خداوندی پر غور کرتا ہوا ادب کے ساتھ آئے تو ثواب کی رغبت، عذاب کے خوف، عاجزی، فروتنی اور انکساری کے ساتھ، نہ خود پسندی، تکبر اور غرور ہو، خود بینی اور خود نمائی ہو، محض خانہ خدا کی طرف توجہ کرنے کی نیت ہو۔ خانہ خدا بھی وہ جس کو بلند رکھنے اور وہاں ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جہاں صبح شام ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پاکی کا اقرار کرتے ہیں جن کو کوئی تجارتی مال اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے اتنی پڑھ لے، جتنی فوت ہو گئی اس کو لوٹا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ایسا ہی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نماز ہو رہی ہو اور کوئی آئے تو نرم چال سے آئے، جتنی نماز مل جائے پڑھ لے، جتنی پہلے ہو چکی ہو اٹھا کر ادا کر لے۔ حدیث کے دوسرے الفاظ میں ہے کہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چل کر آئے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی عبادت کی پابندی اور مداومت پر اترانے سے پرہیز رکھے۔ یہ خود بینی اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرا دیتی ہے، قرب خداوندی سے دور کر دیتی ہے، اپنی اصلی حالت کو دیکھنے سے نابینا کر دیتی ہے، نور بصیرت کو زائل کر دیتی ہے، حلاوت عبادت کے احساس کو کھو دیتی ہے، صفائی و عرفان کو گدلا بنا دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے عموماً اعمال منہ پر مار دیے جاتے ہیں اور ان کو توڑ دیا جاتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ تکبر کرنے والے جب تک توبہ نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک بار رات بھر عبادت کی، صبح ہوئی تو آپ کو عبادت شب پر کچھ غرور پیدا ہو گیا، کہنے لگے رب تو پروردگار اچھا ہے اور ابراہیم بندہ اچھا ہے۔ صبح کے کھانے کا وقت آیا تو آپ کے ساتھ کھانے والا کوئی نہیں ملا، بغیر دوسرے کے شریک کی آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آخر کھانا لے کر راستے میں جا کر کھڑے ہو گئے کہ کوئی راہگیر مل جائے اور ساتھ کھا لے۔ اتنے میں 2 فرشتے آسمان سے اترے اور حضرت کی طرف چل کر آئے۔ آپ نے ان کو آدمی سمجھ کر کھانے کی دعوت دی، فرشتوں نے دعوت قبول فرما لی۔ آپ نے فرمایا، اس باغ میں چلو، وہاں چشمہ بھی ہے اور پانی بھی،
وہیں کھانا کھائیں گے۔ سب باغ کی طرف چلے، جا کر دیکھا تو چشمہ خشک ہو چکا تھا، اس میں پانی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات سے تکلیف ہوئی اور قول کے مطابق پانی نہ ملنے پر شرمندگی بھی ہوئی۔ فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرو دوبارہ چشمے میں وہ پانی بھیج دے۔ حضرت نے دعا کی لیکن جواب کچھ نہیں ملا۔ آپ کو اس سے اور تکلیف ہوئی اور فرشتوں سے کہا تم دعا کرو۔ چنانچہ ایک فرشتے نے دعا کی اور فوراً پانی چشمے میں لوٹ آیا۔ پھر دوسرے نے دعا کی تو فوراً چشمے کا پانی ابھر کر سامنے آ گیا۔ آخر فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کے قیام شب کے غرور کی وجہ سے دعا قبول نہیں کی گئی اور لوٹا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جب اپنے خلیل کے ساتھ یہ ہوا تو دوسروں کا ذکر ہی کیا۔ اس لیے بندے کو یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس کی طرف سے اطاعت اور عبادت کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے وہ سب توفیق الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم، فضل اور مہربانی اور احسان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے احترام، خضوع اور اظہار عجز کے ساتھ کھڑا ہو، گویا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھتا ہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے پاس وحی بھیجی کہ میرے سامنے تیرا قیام ایسا ہو جیسے اس خوفزدہ کمزور کا جو اپنے نفس کو برا کہتا ہے، کیونکہ نفس اسی قابل ہے کہ اس کو خوار کیا جائے۔ اگر تم مجھ سے دعا کرے تو اس حالت میں دعا کرے کہ تیرے اعضاء بے قراری سے تڑپ رہے ہوں۔ اس طرح روایت میں آیا ہے کہ ایسے ہی وحی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجی تھی۔ مسلم بن یسار نماز شروع کر دیتے تو پھر نماز میں ایسے مشغول ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف طاری ہو جاتا کہ کسی چیز یا کسی آواز کی آہٹ بھی نہیں سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نماز میں خشوع کرنے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، والذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ زہری نے کہا کہ خشوع کے معنی ہے نماز میں دل کا ٹھہراؤ رکھنا۔ بعض نے کہا کہ خشوع یہ ہے کہ نماز میں انہماک کی وجہ سے دائیں بائیں والوں کو بھی نہ جانے اور ادھر ادھر نہ دیکھے، نہ کہیں توجہ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا، حقیقت نماز خود بڑا مشغلہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی کہ ختم کرنے سے پہلے دنیا کے کسی معاملے کا کوئی خیال میرے دل میں آیا ہو۔ مجاہد نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو کھڑے ہوتے تو خشوع کی وجہ سے ایسے سن ہو جاتے گویا لکڑی کا ستون ہے۔ وہب بن منبہ نماز کو کھڑے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ وہ جہنم کو نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ عتبہ غلام جب نماز کو کھڑے ہوتے تو سردی میں ان کو پسینہ بہنے لگتا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں پر شرم آتی ہے۔ ایک بار مسلم بن یسار نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت آپ ایک حجرے میں تھے، مکان میں آگ لگ گئی۔ بصرہ والے گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے اور آگ بجھا دی، لیکن مسلم کو اس ساری کارروائی کا اس وقت علم ہوا جب آپ نماز پڑھ چکے تھے اور لوگ آگ بجھا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کا ایک ستون آپ کے برابر گر گیا اور ایسی آواز ہوئی کہ بازار والے گھبرا گئے مگر آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہوا۔ عمار بن زبیر نماز پڑھ رہے تھے، جوتیاں سامنے رکھی ہوئی تھیں اور جوتی کا تسمہ نیا بنا ہوا تھا۔ تسمے پر آپ کی نظر پڑ گئی، نماز سے فارغ ہو کر جوتی کو پھینک دیا اور پھر مرتے دم تک کبھی جوتیاں نہیں پہنی۔ ربیع بن خیثم نفل پڑھ رہے تھے، سامنے 20,000 درہم کا گھوڑا بندھا تھا، چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا۔ صبح کو لوگ اظہار ہمدردی کرنے آئے، آپ نے فرمایا میں چور کو کھولتے دیکھ رہا تھا لیکن ایسے کام میں مشغول تھا جو گھوڑے سے مجھے زیادہ پیارا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ گھوڑا خود آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو وقت پر خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تمام ہمارے ملک کے مردوں کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسلامی ویڈیوز ہماری طرف سے ملتی رہیں۔